بڑی خوبصورت بھی ہیں اور لوگ آپ کو مجھے لگتا ہے کہ ملتے ہوں گے کوئی بڑے ڈائریکٹر، وہ کہتے ہوں گے آپ ہماری فلم میں ہم آپ کو کاسٹ کرنا چاہتے ہیں، ایسے انسیڈنٹ ہوئے ہوں گے. تو آپ نے اتنی ٹف فیلڈ کیوں چنی؟ کمل صاحبہ آپ کی فیملی کے بارے میں کچھ بتائیں، کتنے لوگ ہیں، کتنے بہن بھائی ہیں، اور آگے میرڈ لائف کے بارے میں کچھ بتائیں، یہ بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں. آپ نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ 2013 کا جو سال تھا وہ آپ کے لیے ایک طرح سے بڑا ایک عجیب و غریب سال تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کمل صاحبہ آپ سے ایج نہیں پوچھیں گے، اپنا سٹار بتا دیں، آپ کا سٹار. السلام علیکم. کمل چیمہ ایک آئی ٹی ایکسپرٹ، ایک موٹیویشن لیڈی، اور نہ جانے کتنے لوگ ناموں سے آپ کو لوگ جانتے ہیں، لیکن میڈم اصل میں کمل چیمہ ہیں کون؟ بس اللہ کی بندی کہہ لیں. ایک عام عورت ہی میں کہوں گی، جو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا نواز دیا ہے، جو کہ جس کو یہ تھوڑا سا احساس ہو گیا ہے کہ انسان کی زندگی اس دنیا میں بہت تھوڑی ہے، اور آگے جانا ہے، منہ دکھانا ہے، سوال جواب ہوں گے، ان کا کوئی سوال کا کوئی جواب دینا پڑے گا. تو بس یہ احساس کے ساتھ جو ہے وہ واپس آئی ہوں پاکستان، کہ پاکستان میں کیونکہ میں پاکستانی ہوں اور پاکستان کا ایک درد ہے میرے دل میں، تو اس میں کیا واٹ کین آئی گیو بیک. جب اللہ نے مجھے اتنا نواز دیا اور اتنا کچھ دے دیا، دنیا میں ایک نام دے دیا، ایک پیسہ دے دیا، تو اب ہاؤ کین آئی گیو اٹ بیک، اور کیا میں پاکستان میں ایسا کر سکتی ہوں جو کہ پاکستان کی جو عام پاکستانی ہے، جو غریب پاکستانی ہے، اس کی زندگی میں تھوڑا سا ڈفرینس کریٹ کر سکے. کمل صاحبہ آپ نارملی دیکھیں کہ 2023 سے آنورڈ اتنے پاکستان کے برین باہر چلے گئے ہیں، اور ابھی بھی جا رہے ہیں کہ ہم باہر جائیں، اپنا فیوچر دیکھتے ہیں. ایسے میں کمل صاحبہ نے 2020 میں کیوں سوچا کہ آسٹریلیا سے آپ پاکستان موو کریں، اور آگے اتنی آپ کی زبردست جاب تھی، ارننگ اتنی تھی، جو لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں. تو تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کریں کہ آپ نے پاکستان آنا، یہاں سے لوگ بھاگ رہے ہیں، آپ واپس آ رہی ہیں، اس کا کہتے ہیں نا بن دیر ڈن دیٹ، وہ والی تھوڑی سی تھی میری فلاسفی کہ وہ تو سب کچھ کر لیا، دیکھ لیا ہے، اور اب جو ہے وہ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے واپس کرنے کے لیے بھی. جب اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دیتا ہے تو پھر انسان سوچتا ہے، دو انسان کے پاس چوائسیز ہوتے ہیں. ایک یہ کہ وہ اس میں اور سے کیونکہ دیکھیں انسان کی بھوک کبھی ختم ہوتی ہی نہیں ہے، تو وہ اور کی طرف بھاگتا رہے. ایک یہ چوائس ہے انسان کے پاس. مگر مارجنل یوٹیلیٹی آف منی، ریسورسز کم ہوتی جاتی ہے. آپ کتنا ہی بہتر پہن لیں گے، کتنا ہی بہتر رہ لیں گے، کتنا ہی بہتر کھا لیں گے، کتنا ہی بہتر سو لیں گے، وہی ہے نا، کھانا پینا، سونا پہننا، ٹرانسپورٹ، تو وہ کتنا ہی بہتر ہو جائے گا آفٹر اے وائل. تو انسان پھر سوچتا ہے کہ اب آگے یہ زندگی ویسے بھی چھوٹی ہے، تو آگے جا کے جو ہے وہ میں کیا دکھاؤں گی. تو وہ جو دکھانے والا، وہ میرے اندر ایک بہت آ گیا کہ کچھ دکھانا ہے آگے جا کے بھی. تو اس کے مجھے لگا کہ اللہ نے جو مجھے ریسورسز دیے ہیں، جو کیپیبلٹی دی ہے، ٹیک کی نالج دی ہے، اور یہ مجھے استعمال کرنا ہے، ٹیکنالوجی کو لے کر آنا ہے ایسے سیکٹرز کے اندر جہاں پہ شفافیت کی بہت ضرورت ہے، جہاں پہ سسٹمیٹک اپروچ کی بہت ضرورت ہے، جہاں پہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ غربت کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے ختم کرنے کی ضرورت ہے. مجھے لگا کہ اللہ نے مجھے وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ میں کر سکتی ہوں ٹیکنالوجی کے تھرو. تو بس یہی وہ ایک سوچ تھی جس کی وجہ سے واپس آ گئی. کمل صاحبہ آپ کے دونوں پیرنٹس آپ کے دونوں ڈاکٹر ہیں، اور آپ نے اتنی مشکل فیلڈ چنی، حالانکہ آپ کے پاس بڑے آپشن ہو سکتے تھے، اور ماشاءاللہ آپ بڑی خوبصورت بھی ہیں، اور لوگ آپ کو مجھے لگتا ہے کہ ملتے ہوں گے کوئی بڑے ڈائریکٹر، وہ کہتے ہوں گے آپ ہماری فلم میں ہم آپ کو کاسٹ کرنا چاہتے ہیں، ایسے انسیڈنٹ ہوئے ہوں گے. تو آپ نے اتنی ٹف فیلڈ کیوں چنی؟ میرا خیال ہے کہ میرے پیرنٹس چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، اور میں نے ان کو دیکھا تھا، اس وقت مجھے لگتا تھا وہ بہت ٹف فیلڈ ہے. مجھے لگتا تھا کہ میری امی گائنیکالوجسٹ تھیں، وہ راتوں کو بھی جا رہی ہیں، دن کو بھی جا رہی ہیں، دعوتوں میں بھی اٹھ کے چلی جاتی تھیں، ہر وقت چلی جاتی. مجھے لگتا تھا یہ تو میں نہیں کر سکتی، تو بہت ہی ٹف ہے. تو میں اس سے ڈر گئی تھی. تو بس پھر مجھے اس وقت جب میں یونیورسٹی جانے والی تھی تو بس میں نے ہر جگہ اپلائی کیا، مجھے تو ڈاکٹر نہیں بننا بس. تو بس وہ اللہ تعالیٰ نے یہ پلان تھا اللہ تعالیٰ کا میرے لیے
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے سارے جو IT یونیورسٹیز تھیں، فاسٹ میں میرا داخلہ ہو گیا، GIK میں، تو اس طرح کی یونیورسٹی میں میں نے فاسٹ کو چوز کیا اور میں بس وہاں پہ چلی گئی، کمپیوٹر سائنس میں ڈگری کر لی، تو بس یہ ٹیلکو میں آ گئی اور ٹیکنالوجی میں آ گئی. اور یہی بات ہے کہ اور اس کے بعد پھر میرا سسکو میں مجھے نوکری مل گئی. پوری دنیا سے وہ لے کے جا رہے تھے اس وقت ایمسٹرڈیم میں لوگوں کو، بچوں کو جو فریش گریجویٹس تھے. تو بس مجھے تو یہ میرا خیال ہے میرا پاتھ جو ہے وہ بہت زیادہ میں نے کوئی ڈیزائن خود نہیں کیا، جو کہ کرنا چاہیے لوگوں کو، مگر میں نے خود ڈیزائن نہیں کیا، اللہ نے میرے لیے ڈیزائن کر دیا. تو قمر صاحبہ آپ کی فیملی کے بارے میں کچھ بتائیں، کتنے لوگ ہیں، کتنے بہن بھائی ہیں، اور آگے میرڈ لائف کے بارے میں کچھ بتائیں، یہ بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ کو. میرے ہم 4 بہن بھائی ہیں. آپ سب سے بڑی ہیں؟ میں سب سے بڑی ہوں، ایسا ہی ہے. اور میرے 4 بہن بھائی ہیں اور میرے 2 بچے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا، یہ آپ نے ایک انٹرویو کیا مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی، میں دیکھ رہا تھا رات جب آپ کے بارے میں کچھ ریسرچ کر رہا تھا. تو مولانا طارق جمیل صاحب کو آپ نے کیسا پایا؟ مولانا طارق جمیل صاحب کا جس وقت میں نے انٹرویو کیا ان کے گھر جا کے، تو اس وقت ان کے سر میں بہت درد تھی، بہت زیادہ درد تھی. ان کے سر میں آج کل درد رہتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے مجھ سے بات کی، اور وہ ایک کافی انسپائرنگ آدمی ہیں. اور انہوں نے جس طرح اپنی لائف سٹوری بتائی، کس طرح وہ سب کچھ چھوڑ کے، وہ میوزیشین تھے اور میوزک میں ان کو بہت انٹرسٹ تھا، اور وہ چھوڑ کے کس طرح اللہ ان کو اٹھا کے لے کر آیا اپنی طرف. تو وہ میرے لیے بہت انسپائرنگ تھا ان کی پوری لائف جرنی. کیونکہ مولانا صاحب کے آپ دیکھیں، آپ لیکچرز بہت سنتے رہتے ہیں، مگر ان کی اپنی زندگی کے بارے میں بہت کم اویلیبل ہے کہ ان کی زندگی کیا تھی اور ان کی زندگی کی جرنی. تو وہ میرے لیے ایک بہت انسپائرنگ انٹرویو تھا. آپ نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ 2013 کا جو سال تھا وہ آپ کے لیے ایک طرح سے بڑا ایک عجیب و غریب سال تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ 2013 کا جو سال تھا وہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہوئی اس سال، کہ اللہ نے مجھ سے جو چیز مجھے بہت پسند تھی مجھ سے لے لی. اور وہ بہت میں اگر اپنی لائف کو اب ریفلیکٹ کروں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ دیٹ واز دا بیسٹ تھنگ. بیکاز اس وقت پھر میں اللہ کے قریب آئی. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے لیے مخلص کرنا ہوتا ہے، تو اور آپ کا قبلہ، آپ کا کور، آپ کی زندگی میں جو آپ کی پرستش ہے، جو آپ کو جو وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ ہونا چاہیے ایسی جگہ پہ جہاں پہ کوئی اور نہیں ہے، کوئی غیر اللہ وہاں نہیں ہے. جہاں پہ اللہ ہو وہاں پہ اس مقام پہ اور کوئی نہ ہو. تو وہ اللہ نے مجھے اپنے لیے خالص کر لیا، اور تکلیف سے گزری، بہت تکلیف سے گزری. تکلیف سے گزرتے ہوئے اللہ نے مجھے اپنے لیے خالص کر لیا مجھے لگتا ہے. اور یہ پھر بھی ایک جرنی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں بہت نیک ہوں اور میں بہت، مگر ایٹ لیسٹ وہ اس جرنی کا پہلا قدم تھا. ارنٹیک کیا ہے اور یہ کیسے کام کر رہا ہے، اور اس سے کتنے لوگ ابھی تک مستفید ہو چکے ہیں؟ دیکھیں، ارنٹیک جو ہے، میں جب پاکستان آئی تھی تو میں نے ایک پلیٹ فارم سٹارٹ کیا تھا جس کا نام ہے مائی امپیکٹ میٹر. مائی امپیکٹ میٹر جو ہے وہ ایک اینڈ ٹو اینڈ پلیٹ فارم ہے ڈونرز کے لیے، کہ وہ کسی بھی طرح کی چیریٹی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اس میں ساری NGOs بھی ہیں، اس میں آپ نے راشن دینا ہے، کسی کو ڈیجیٹل واؤچر کے تھرو دے دیں. آپ نے کسی کی اسکول کی فیس دینی ہے ڈیجیٹل واؤچر کے تھرو دیں. تو انہیں پیسہ نہیں ملتا، ان کو آپ شناختی کارڈ ڈال کے انہیں ایز اے بینیفیشری ایڈ کر سکتے ہیں. ان کو ایک SMS چلا جاتا ہے، اپنے گھر کے قریب والی دکان پہ جا کے SMS دکھاتے ہیں، راشن مل جاتا ہے. اسکول جاتے ہیں، انہیں SMS دکھاتے ہیں، بچے کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے، ان کے بچے کی اسکول کی فیس ڈائریکٹلی اسکول میں چلی جاتی ہے، اور جو ڈونر ہے اس کو رزلٹ وغیرہ نظر آتا رہتا ہے. تو ارنٹیک اسی میں مائی امپیکٹ میٹر کے اندر ارنٹیک ایک انیشیٹو ہے، سیکھو اور کماؤ، جس میں ہم نے ڈونرز جو کہ پورے پاکستانی ڈونرز جو کہ پوری دنیا کے ہیں، ان کو ہم نے کہا کہ بھائی آپ پاکستان میں بچوں کو اسپانسر کریں کہ وہ IT ایجوکیشن لیں. کیونکہ پاکستان میں دیکھیں اتنے سارے ینگ بچے ہیں، میٹرک کیا ہوا ہے، FA کیا ہوا ہے، اور وہ یونیورسٹی نہیں جا رہے. تو ہم نے کہا کہ 6 مہینے کی IT ٹریننگ، انکیوبیشن، لیپ ٹاپ اور گروسری، ان کو وہ اسپانسر کریں تاکہ وہ بچے جو ہے وہ اس ٹریننگ کے بعد کچھ کمانے کے قابل ہو جائیں، فری لانسنگ کے تھرو کچھ کمانے کے قابل ہو جائیں، اور وہ غربت سے نکل آئیں. غربت سے ان کا پورا خاندان نکل آئے.
کہتے ہیں نا کہ کسی کو آپ مچھلی دینے کے بجائے ان کو مچھلی کرنا سکھا دیں. تو یہ وہ والی بات تھی کہ ارن ٹیک سیکھو اور کماؤ, کہ یہ وہ بچے ہیں جو کہ جن کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں, جو کہ پوری دنیا سے ڈونرز اس کو سپورٹ کرتے ہیں. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ لوگوں سے کہوں گی کہ آپ مائی امپیکٹ میٹر ڈاؤن لوڈ کریں اور وہاں جا کے ارن ٹیک کے بچوں کو سپورٹ کریں, ارن ٹیک میں اپنے پیسے دیں, کیونکہ یہ آپ کے پیسے جو ہیں یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا, جو کہ فیوچر جنریشنز, وہ جو بچے غربت سے جن کا خاندان نکل آتا ہے, ان کے آگے جب بچے ہوں گے وہ ان کو اچھی تعلیم دے سکیں گے. یہ پورا ایک سلسلہ چل پڑے گا جس میں آگے ان کی جو نسلیں ہیں وہ اس کا جو ثواب ہے وہ آپ کو ملتا رہے گا اگر آپ اس طرح کے انیشیٹوز میں اپنی عطیات دیں گے. تو ابھی جب ہم آپ کے پاس آئے تو آپ ایک اور اسپیشل کاز پہ کام کر رہی تھی, تھیلیسیمیا پہ, اور آپ کوآرڈینیشن بھی گیسٹ کی خود ہی کر رہی تھی. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا انیشیٹو ہے؟ دیکھیں, ہم نے کیونکہ ہمارے پاس اب اتنی ساری این جی اوز ہوگی, مائی امپیکٹ میٹر میں 80 این جی اوز ہیں, آلموسٹ 80 سے کچھ کم کچھ زیادہ کچھ اس طرح کا نمبر ہے جو مائی امپیکٹ میٹر میں این جی اوز ہیں. تو ہم نے کہا کہ بھائی ہم کیوں نہ, جب اتنی ساری این جی اوز ہیں تو کیوں نہ ہم جو پاکستان کا کوئی مسئلہ اٹھائیں اور ایک مہینہ اس مسئلے کو پوری طرح سے اس مسئلے کو کے اوپر اویئرنیس ریز کرنے کی کوشش کریں, اس مسئلے کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے کے لیے کوشش کریں. تو دسمبر میں ہم نے تھیلیسیمیا کا مسئلہ اٹھا لیا. ہمارے پاس 5 6 7 این جی اوز جو کہ تھیلیسیمیا پہ کام کرتی ہیں ان سب کو ہم نے ملایا اپنے ساتھ, ان سب نے, اور ہم نے کہا کہ چلو مل کے پورا دسمبر کا مہینہ ہم تھیلیسیمیا کے لیے اویئرنیس کریں گے اور فنڈز کلیکٹ کریں گے. تو یہ دسمبر فار تھیلیسیمیا واریئرس کی کیمپین ہے, جس میں دیکھیں تھیلیسیمیا ایسی مہلک بیماری ہے جس سے بچہ بلڈ اپنا خون بنا ہی نہیں سکتا, ہر 2-3 ہفتے بعد اس کو خون لگتا ہے, اور اگر نہیں لگے گا وہ مر جائے گا. تو پاکستان میں 16 سے 17 ارب روپے چاہیے ہوتے ہیں ہر سال یہ انشور کرنے کے لیے کہ کوئی بچہ تھیلیسیمیا سے مرے نہ. تو اس وجہ سے ہم یہ فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں کہ 2025 میں کوئی بچہ تھیلیسیمیا یا لیک آف فنڈز کی وجہ سے, کہ تھیلیسیمیا تو ہے مگر فنڈز نہیں ہیں اس وجہ سے اس بچے کی علاج نہیں ہو سکتا, ایسا نہ ہو کسی بھی بچے کے ساتھ. اور اویئرنیس بھی ریز کریں کہ ہر دن 17 بچے نئے آ جاتے ہیں تھیلیسیمیا کے کیسز, اور یہ اس لیے آتے ہیں کیونکہ جو 2 لوگوں کی شادی ہوتی ہے جنہوں نے اپنا ٹیسٹ نہیں کرایا ہوتا, ان میں جین ہوتی ہے اگر تھیلیسیمیا کی, تو بچوں میں تھیلیسیمیا آ جاتا ہے. تو یہ اویئرنیس ریز کر رہے ہیں کہ خدا را شادی سے پہلے اپنا ٹیسٹ ضرور کرائیں تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ کے اندر کوئی اگر ایسی جین ہے تو آپ شادی, بے شک آپ شادی کر سکتے ہیں مگر کسی ایسے بندے سے کریں جس کے اندر وہی والی جین نہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ اب دیکھیں سعودی عربیہ میں نکاح ہی نہیں رجسٹر ہوتا جب تک کہ ٹیسٹ نہ ہو پہلے. پاکستان میں اس کو اتنا ٹیبو سمجھا جاتا ہے کہ نہیں ہم کیوں ٹیسٹ کرائیں, یہ کیوں, اس کو بہت برا مایوب سمجھا جاتا ہے. مگر آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر اس طرح کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں ساری زندگی ان کی خراب, کہ ہر 2-3 ہفتے بعد بلڈ, اس بچے کی زندگی نہیں, ماں باپ کی بھی زندگی خراب ہوتی ہے, پورے خاندان کی زندگی خراب ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے یہ اپنا ٹیسٹ ضرور کرائیں, یہ اویئرنیس ہم ریز کریں, اور فنڈز کلیکٹ کر رہے ہیں وہ مائی امپیکٹ میٹر کے تھرو. آپ دسمبر فار تھیلیسیمیا واریئرز میں بھرپور حصہ لیں, 100 روپیہ دیں, بے شک 200 روپیہ, مگر اپنا حصہ ڈالیں. کمل صاحبہ آپ سے ایج نہیں پوچھیں گے, اپنا سٹار بتا دیں, آپ کا سٹار کیا ہے؟ میرا سٹار ہے ایریز. تو باقی آپ پہ ایریز کی جو خوبیاں ہیں, صلاحیتیں ہیں, وہ آپ میں ہیں؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتی کیونکہ نہ تو میں ہاروسکوپ ریڈ کرتی ہوں نہ میں بلیو کرتی ہوں, مجھے نہیں پتا کہ ہیں کہ نہیں ہیں. تو اتنی ٹف لائف میں آپ کوکنگ کرتی ہیں گھر میں, اور بچے تو آپ کو مس کرتے ہوں گے کہ ماما بیزی ہیں, آج وہاں پہ ہیں, آج وہاں پہ ہیں, تو کیسے مینیج کرتی ہیں اپنی؟ میں کوکنگ کرتی تھی اور بہت اچھی کوکنگ کر لیتی ہوں. اور کیا پکاتی ہیں سب سے؟ میں کافی چیزیں بنا لیتی ہوں. ایک میرا سیلڈ ہے بڑا مشہور ہے, پکوڑے بہت اچھے بناتی ہوں, بریانی, چامپیں, تو کافی کچھ بنا لیتی ہوں. مگر اب میرے پاس کوکنگ کا بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوتا, پلس اسٹاف جو ہے گھر کا اس کو کافی اچھا ٹرین کیا ہوا ہے, تو وہ کوکنگ وہ میں نے ہی خود ہی ٹرین کیا ہے, تو وہ جو چیزیں میری ریسیپیز کے ساتھ وہ کھانا بہت اچھا بنا لیتے ہیں. تو اس لیے مجھے کوکنگ خود کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بچے تھوڑے مس کرتے ہیں بالکل, میں بہت ٹریول کرتی ہوں بہت کچھ, مگر میرے ہسبینڈ بہت سپورٹیو ہیں, تو ہم دونوں مل کے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک وقت میں نہ ٹریول کر رہے ہوں. مگر ہمارے گھر کے بالکل قریب جو ہے وہ میرے ساس سسر کا بھی گھر ہے, نند کا بھی گھر ہے, تو بچوں کے پاس ایک پوری کمیونٹی ہے. وہ کہتے ہیں نا ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے کڈ,
تو اس لیے وہ سارے مل جل کے انشاءاللہ بچوں کو ہم اور میں دوسرا یہ میرا بہت بڑا منترا ہے کہ بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرو. کوانٹٹی چاہے کم ہو مگر کوالٹی بہت امیزنگ ہونی چاہیے کہ بچوں کے ساتھ. اب میرا یہ ہوتا ہے کہ میں صبح بہت جلدی اٹھ جاؤں, بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں, بچوں کے ساتھ کڈل کروں, بچوں کے ساتھ, تو ہماری بہت ارلی مارننگ ہوتی ہے اور آفس آنے سے پہلے میں اپنے بچوں کے ساتھ بہت ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں, اور رات کو جب مجھے ٹائم ملتا ہے تو تب بھی کوالٹی ٹائم, ڈنر ساتھ ہوتا ہے. کپڑے کب خریدتی ہیں, کہاں سے خریدتی ہیں, اور ہسبینڈ کی شاپنگ آپ کرتی ہیں یا وہ خود کرتے ہیں؟ مجھے شاپنگ کرنا بہت برا لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں اس طرح کیونکہ میں کہیں پہ جاتی ہوں اور ایک سیکنڈ میں مطلب میں دیکھتی نہیں ہوں, میں ونڈو شاپنگ نہیں کرتی, میں بس جو چیز مجھے اسی وقت اچھی لگتی ہے اسی وقت لے لیتی ہوں. میں ٹٹولتی نہیں ہوں زیادہ. کپڑے اب میں خود نہیں کرتی. کپڑے ہمیشہ سے میرے پہلے شادی سے پہلے امی کرتی تھیں, اس کے بعد پھر میری ساس کرتی تھیں, تو کپڑوں کے معاملے میں بہت اچھی نہیں ہوں. اب میری ایک دوست ہے, ان کا اپنا ایک برانڈ ہے ناز سے, وہ میرے کپڑے بس وہی کرتی ہیں, تو صرف سارے میرے کپڑے وہی کرتی ہیں. کچھ نام لوں گا, آپ ان کے بارے میں اپنی رائے دیجیے گا کہ آپ کیا سوچتی ہیں ان کے بارے میں. میں لوگوں کے بارے میں رائے دینا پسند نہیں کرتی کیونکہ مجھے لوگوں کو ڈسکس کرنا اچھا نہیں لگتا, مگر چلیں آپ پوچھ لیں. مریم نواز شریف. میں نے کہا نا میں لوگوں کو ڈسکس نہیں کرتی اس لیے میں لیکن کچھ تو آپ ان کے بارے میں بتائیں, کام کیسا کر رہی ہیں آپ. میں لوگوں کو دیکھیں, جو اسمال مائنڈز ہوتے ہیں نا وہ دے ڈسکس پیپل, بگ مائنڈز ڈسکس آئیڈیاز, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ایٹ لیسٹ بی اے بگ مائنڈ, تو آئی ڈونٹ لائک ڈسکسنگ پیپل. عمران خان. میں نے کہا نا آئی ڈونٹ لائک, مگر عمران خان کے بارے میں یہ ضرور کہوں گی کہ میں ان کی ریزیلینس, آلدو میں پولیٹیکل نہیں ہوں, میں اے پولیٹیکل ہوں, اور اس لیے کیونکہ میں نے پاکستان میں رہنا ہے, بزنس کرنا ہے, آئی نیڈ ٹو ہیو گڈ ریلیشنز ود ایوری بڈی. مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ میں اس بات پہ امپریسڈ ہوں ان کی ریزیلینس پہ, کہ وہ اپنے اگر ان کا ایک چیز وہ سمجھتے ہیں, ان کا ایک پرنسپل ہے, ہی اسٹینڈنگ بائی دیٹ پرنسپل نو میٹر واٹ. اور وہ جو ریزیلینس ہے وہ ایک ایسی کوالٹی ہے جو کہ بہت ریئر ہے. آپ ایک عرصہ دراز ان کے جلسوں میں بھی جاتی تھی. بہت پہلے 2013 میں میں ان کے ایک جلسے میں گئی تھی, جو کہ وہاں سے ایک ویڈیو بھی بنی, بڑی مشہور ہو گئی, وہی اسی وقت میں جلسے میں گئی تھی. اور اس کے بعد جو ہے جب سے میں پاکستان میں باہر چلی گئی تھی, جب سے پاکستان واپس آئی ہوں, تو میں یہاں پہ بزنس کر رہی ہوں, میں بالکل پولیٹیکلی ریلیٹڈ نہیں ہوں کسی سے. بالکل ٹھیک ہے, اوکے.